بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ کیا سوچ رہے ہو عاطف؟ نادیہ نے آنکھوں سے کہا کہ میں کب تک اسے تکتا رہوں گا۔ میں اسے دیکھتا رہا جیسے برسوں سے نہیں دیکھا۔ سوچ کے پانیوں میں تیرتا ہوا میں اس کے ساتھ خوابوں کی کسی دنیا میں محو سفر تھا۔ اس کی آنکھوں میں آج اتنی خوشی تھی جیسے وہ برسوں سے اس دن کا انتظار کر رہی ہو۔ یہ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے جب 2 مہینوں بعد میری اور نادیہ کی منگنی طے پائی تھی۔ عاطف ایک بات کہوں؟ اس نے مجھے مزید ڈوبنے سے روکتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو۔ میں سوچوں کی گہرائیوں کو توڑتا ہوا اس کے سوال کا جواب دینے لگا۔ جانتے ہو عاطف، یہ جو وقت ہے نا، جو آج ہم ایک ساتھ گزار رہے ہیں، یہ بہت حسین ہے۔ تم اسے کبھی مت بھولنا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ یہ اس کی خوشی کے آنسو تھے جو اس کی آنکھوں سے چھلک رہے تھے۔ خیر، کچھ خوشگپیوں کے بعد میں نے نادیہ کو گھر ڈراپ کیا اور اپنی شاپ پر چلا گیا۔ شہریار جو میرے بچپن کا ساتھی ہونے کے ساتھ ساتھ میرا پرچھائی بھی تھا، بدستور میرے انتظار میں بیٹھا تھا۔ شہریار 1 گھنٹے سے میرا منتظر تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں تمہاری بھابھی سے ملنے گیا تھا۔ وقت کیسے گزرا پتہ ہی نہ چلا۔ ابھی میں اور شہریار منگنی کی تقریبات کے سلسلے میں بات چیت کر ہی رہے تھے کہ اچانک میرا موبائل بجا۔ اسکرین پر دیکھا تو نادیہ کی کال تھی۔ میں نے کال ریسیو کی تو بولی، عاطف، میں تم سے ایک ضروری بات کرنا بھول گئی تھی۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک گفٹ ہے جو میں نے تمہیں دینا ہے، وہ بھی کل شام 6 بجے۔ آپ خوش ہو جائیے دوبارہ ملاقات کے لیے۔ اب بولو، فارغ ہو یا نہیں؟ نادیہ اپنی پوری بات دم توڑے بغیر بول گئی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تمہارے لیے وقت نہیں ہوگا تو کس کے لیے ہوگا؟ کل شام کے 6 بجے تم سے فلاں ہوٹل پر ملوں گا۔ اس نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا، ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس کے ساتھ سارا بھی ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کیا تھا۔ اکثر وہ مجھے سارا کے نام سے چڑھاتی تھی۔ وہ اس کی سب سے قریبی سہیلی تھی کیونکہ وہ بہت خوبصورت اور خوش اخلاق تھی۔ پچھلی ملاقات کے برعکس میں بہت بے چین تھا، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ ہماری ملاقات اتنی جلدی ہو جائے گی۔ بے چینی سے کل شام کا انتظار کر رہا تھا۔ رات کے 12 بجے میں شہریار کو ڈراپ کر کے گیا تو اسے تاکید کی کہ کل میری ملاقات ہے، لہٰذا وہ کل ٹھیک 5 بجے دکان پر آ جائے اور میری غیر موجودگی میں ذمہ داری سنبھالے۔ گھر پہنچ کر میں نے کھانا کھایا، کچھ دیر چہل قدمی کی اور نقل و حرکت کے بعد اپنے کمرے میں سونے چلا گیا۔ صبح اٹھنے کے بعد آفس کے لیے تیار ہوتے ہوئے میں من ہی من میں سوچتا رہا کہ آج کی ملاقات میں اسے کیا گفٹ دینا چاہیے جو پہلے نہ دیا ہو۔ خیر، دفتر پہنچ کر دفتری کام میں اتنا مصروف ہوا کہ کب 6 بج گئے مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ ٹیبل پر سے کار کی چابیاں اٹھانے کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں سے الوداع کہا اور اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ منزل پر پہنچتے ہی آس پاس کا جائزہ لیا۔ میں ہوٹل میں گیا تو وہاں نادیہ پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں حیران اس بات پر تھا کہ آج تک ہر ملاقات میں نادیہ مجھ سے پہلے آتی تھی، حالانکہ میں اکثر لیٹ ہو جاتا تھا۔ وہ منہ بنا کر ناراض ہو جاتی۔ میں اسے منانے کے لیے اس کی پسندیدہ آئس کریم کھلانے لے جاتا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک میرے فون پر شہریار کی کال آئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ تم سے کچھ دیر صبر نہیں ہوتا کیا؟ نادیہ کے لیٹ ہونے سے میں پریشان بھی تھا اور غصہ بھی آ رہا تھا جو کہ شہریار پر اتارنے لگا۔ تم ابھی کہاں ہو؟ اس کے لہجے میں پریشانی کے تاثرات تھے، جیسے وہ کچھ بتانا چاہ رہا تھا۔ کہنے لگا، میں اسی ہوٹل میں ہوں، کیوں، خیریت تو ہے؟ میری بات سن کر وہ مزید پریشان ہو گیا۔ کہنے لگا، تم وہیں رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر کیا بات ہے۔
شہریار دکان چھوڑ کر مجھ سے ملنے کیوں آ رہا ہے؟ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دائیں جانب نظر پڑی۔ میں نے نادیہ کو اپنے پاس آتے ہوئے دیکھا۔ یہ ایک عجیب منظر تھا۔ میں نے آج تک نادیہ کو کبھی ننگے سر چلتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے، سر پر چوٹ کا نشان تھا جس سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کے ہاتھ تھام لیے اور اس سے پوچھنے لگا، کیا ہوا؟ کہاں تھی تم؟ کیا ہوا ہے؟ اور یہ چوٹ کیسے لگی؟ نادیہ کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ ہم پاس والی بینچ پر بیٹھ گئے۔ نادیہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، میں اب بالکل ٹھیک ہوں، تم میری فکر مت کرو۔ ہوا یہ تھا کہ میں سارا کے گھر جا رہی تھی۔ اس کے گھر پہنچی تو سڑک کی پار والی شاپ پر نظر پڑی۔ کچھ پھول مجھے پسند آئے، تمہارے لیے لینے جا رہی تھی کہ ایک گاڑی سے ٹکر ہو گئی۔ پھر میں بے ہوش ہو گئی اور کچھ پتہ نہ چلا۔ ہوش آیا تو 6:30 ہو رہے تھے۔ مجھے تم سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا کہ تم میرا انتظار کر رہے ہوگے، تو جلدی جلدی تمہارے پاس آ گئی۔ بہت دور سے سفر کرتی آ رہی ہوں عاطف، لیکن تم فکر مت کرو، اب سب ٹھیک ہے۔ میں خاموشی سے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا لہجہ پرسکون تھا، جیسے اسے کسی بات کا ڈر نہ ہو۔ پھر نادیہ نے دوسری طرف بیٹھے 4-5 لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، سبھی لوگ ہماری طرف گھور کر دیکھ رہے ہیں۔ میں نے اسے اٹھایا، کار کا دروازہ کھولا اور اسے بٹھاتے ہوئے کہا، ہمیں پہلے ڈاکٹر کے پاس چلنا چاہیے کیونکہ تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے۔ پھر تم جہاں کہو گی ہم وہیں چلیں گے۔ مگر پھر اس کی وہی بات کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں چلنا، تم مجھے کہیں اور لے چلو۔ مجھے جلدی میں یاد نہ رہا کہ میں اپنا موبائل وہیں چھوڑ کر آ چکا ہوں۔ آس پاس کے لوگوں پر میری نظر پڑی تو وہ مجھے دیکھ کر بڑبڑانے لگے، جیسے کہہ رہے ہوں کہ کیا میں پاگل ہوں؟ مگر اس وقت مجھے صرف نادیہ کی فکر تھی۔ میں نے اور کسی کی پرواہ نہ کی اور گاڑی سٹارٹ کر کے شہر کی آبادی سے دور جانے لگا۔ نادیہ سارے راستے میں خاموش رہی، جبکہ میں یہی سوچتا رہا کہ آخر کیا بات ہے جو مجھ سے آج یہ چھپا رہی ہے۔ آج اس کی یہ حالت کیوں ہوئی؟ نہ سر پر چادر اور چہرے پر پریشانی کے آثار۔ پھر شہریار کی باتیں بھی یاد آ رہی تھیں۔ ایک کے بعد ایک کئی سوالات میرے ذہن میں آنے لگے۔ وقت گزر گیا تھا، رات کے 9 بج گئے تھے۔ ہم تقریباً 1 گھنٹے سے اسی طرح چلے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد نادیہ نے کہا، عاطف گاڑی تھوڑا دور جا کر روک دو۔ میں نے اس کے اشارے پر گاڑی ایک کنارے پر روک دی۔ گاڑی رکتے ہی اس نے میری جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کئی سوال تھے۔ اس نے اپنا سر میرے کاندھے پر رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے، جیسے کسی نے اسے کئی گھنٹوں سے فریج میں رکھا ہو۔ میں نے کہا، کیا بات ہے نادیہ، تم اتنا کیوں رو رہی ہو؟ آخر ایسی کیا بات ہو گئی کہ تم بتا بھی نہیں پا رہی؟ مجھے تو اس وقت سے ہی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے تسلی دی تو نادیہ گویا ہوئی، عاطف تم جانتے ہو میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ آخر ایسا کیوں ہوا ہے ہمارے ساتھ؟ کاش کہ آج ہم ملتے ہی نہیں، مگر میں تم سے دور بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ تم سے دیکھنے کی تڑپ مجھے وہاں تک لے آئی۔ وہ مستقل رونے کے انداز میں کہتی رہی، ارے تمہیں کون مجھ سے دور کرے گا؟ دیکھو ہماری منگنی ہوئی ہے تو شادی بھی ہو جائے گی۔ تم سے کس نے کہا کہ ہم الگ ہوں گے؟ کیا کچھ ہوا ہے تمہیں؟ میرے سوال پر بولی، نہیں مجھے کچھ نہیں ہوا، بس تم مجھے گھر لے چلو، وہ لوگ میرا انتظار کر رہے ہوں گے، مجھے ابھی جانا ہے، ابھی اور اسی وقت، تم دیر مت کرو۔ اس کا انداز یکدم سے تلخ ہو گیا۔ میں اس کے اس طرح بولنے پر ڈر سا گیا۔ میں نے چونک کر پوچھا، نادیہ کون لوگ انتظار کر رہے ہیں؟ کہنے لگی، میرے پاس وقت نہیں ہے، بس مجھے گھر لے چلو، اس بارے میں کچھ مت پوچھو۔ میں نے وقت اور حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ ہم دونوں اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ آخر وہ جلدی گاڑی سے اتری اور گھر کی طرف بھاگنے لگی۔ پھر اس نے مجھے مڑ کر دیکھا اور گھر کے اندر چلی گئی۔ اس کے گھر کے باہر
محلے کے لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ ابھی میں یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ شہریار میرے پاس آیا اور کہنے لگا، آخر تم کہاں گئے تھے؟ میں تو اس ہوٹل میں بھی تمہارا پتہ کر آیا، تمہارا موبائل وہیں رہ گیا تھا۔ میں سمجھا کہ تمہیں پتہ چل گیا ہوگا، اسی لیے یہاں آیا کہ شاید تم مل جاؤ۔ حوصلہ رکھو، ہم انسان ہیں، بے بس ہیں۔ اس کے سامنے ہر کسی کو اس دنیا کو ایک دن چھوڑ کر جانا ہے۔ وہ مجھے تسلی دینے لگا، کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ کس نے جانا ہے؟ کیوں تسلی دے رہے ہو مجھے؟ میں غصے میں ایک دم اس پر ٹوٹ پڑا۔ شہریار نے ایک پل میری طرف حیرت سے دیکھا اور پھر کہنے لگا، جب تم وہاں سے چلے گئے تھے تو سارا کا فون دکان پر آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ جب نادیہ اس کے گھر آ رہی تھی تو راستے میں ایک تیز رفتار گاڑی سے اس کی ٹکر ہو گئی۔ وہ زخموں کی تاب نہ لا سکی اور خالق حقیقی سے جا ملی۔ میں تمہیں فون پر یہ بات بتا نہیں پا رہا تھا، اسی لیے وہاں بتانے آ گیا، مگر تم وہاں موجود نہیں تھے۔ شہزاد نہ جانے کیا بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ میں وہاں سے بے خبر اپنے ہوش و حواس کھو کر پتہ نہیں کہاں ڈوب گیا۔ میرے پاؤں سے جیسے زمین نکل گئی۔ تو ابھی تک جو مجھ سے ملی وہ نادیہ نہیں تو کون تھی؟ میں اپنا سر پکڑ کر رونے لگا، اپنے آپ کو بڑبڑانے لگا کہ ابھی تو مجھ سے مل کر گئی ہو اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم اس دنیا میں نہیں ہو۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس رات میں جتنا رویا شاید اپنی زندگی میں کبھی نہ رویا ہوں گا، پر کیا کرتا، ہم سب بے بس ہیں اس کے فیصلے کے آگے۔ آج تک یہ بات میں کسی کو بتا نہیں سکا کہ میرے ساتھ اس رات کیا ہوا تھا۔ واقعی سچی محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے، چاہے وہ عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی، بات صرف سچائی کی ہوتی ہے۔ آج 7 سال گزرنے کے بعد بھی مجھے وہ یاد آتی ہے تو ان پلوں سے میں خود کو چھڑا نہیں پاتا۔ سچ ہی کہا تھا اس نے، ان لمحات کو کبھی بھول مت جانا عاطف، یہ ہماری محبت اور ہماری زندگی کا سرمایہ ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔